اعلان کے بعد آپ کو لیے چلیں گے سرحد کی دنیا میں۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی طالب علموں کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ان غیر نصابی سرگرمیوں میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ پشاور کے ایک نجی اسکول میں منعقد ہونے والی ایسی ہی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں عمران یوسف زئی اپنی رپورٹ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے ایک نجی تعلیمی ادارے میں، جہاں تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر طلباء و طالبات اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقسیم انعامات کی سالانہ تقریب میں مختلف کلاسوں کے بچوں نے اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ چھوٹی کلاس کے بچوں نے کیٹ واک اور ماڈلنگ سمیت مختلف ملی نغمے پیش کیے، جسے حاضرین نے خوب سراہا، جبکہ اس موقع پر ننھے منھے طلباء و طالبات نے دلچسپ سبق آموز اور مزاحیہ خاکوں کے ذریعے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ طالبات بھی طلباء سے پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے مزاحیہ گانوں کی صورت میں اپنے اساتذہ کی پیروڈی کی، جسے نہ صرف حاضرین بلکہ اساتذہ نے بھی خوب سراہا۔ تقریب کے مہمان خصوصی شہر کی معروف روحانی شخصیت پیر سید مستان شاہ تھے، جنہوں نے تقریب کے آخر میں امتحانات میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تعلیمی اداروں میں مثبت سرگرمیاں نہ صرف بچوں کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ ان کو اعتماد بھی فراہم کرتی ہیں۔ کیمرہ مین عمران حسن کے ساتھ عمران یوسف زئی، دنیا نیوز، پشاور۔ پوری دنیا پر یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ ترقی کے لیے نئی نسل کا تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ قبائلی علاقے گزشتہ چند برسوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متاثر ہیں۔ یہاں کبھی اسکول تباہ کر دیے جاتے رہے ہیں تو کبھی اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گریز کرتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد قبائلی علاقوں میں بچوں کے لیے تعلیمی اداروں کا قیام شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں خیبر ایجنسی سے ماسٹر علی شنواری کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت خیبر ایجنسی کی ایک سرکاری اسکول میں موجود ہوں، جہاں بین الاقوامی امدادی ادارے اور ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن فاٹا کی تعاون سے چند قبائلی ایجنسیوں کی سرکاری تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کے لیے امدادی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہے۔ قبائلی علاقوں میں کشیدہ صورتحال کے باعث اب تک 200 کے قریب تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جس سے طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر رہی ہے۔ ان متاثرہ طلباء کو تعلیم کی طرف راغب کرنے اور اسکولوں میں بچوں کی تعداد میں اضافے کے لیے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام اور ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن فاٹا کے تعاون سے سال 2008 سے لے کر اب تک طلباء و طالبات میں مختلف امدادی اشیاء تقسیم کرنے کا پروگرام شروع ہوا۔ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن فاٹا کے مطابق امدادی پروگرام نہ صرف کامیابی سے جاری ہے بلکہ اس پروگرام سے ان علاقوں کے سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات کی تعداد میں 60% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ امدادی اشیاء میں متاثرہ اسکولوں کے بچوں کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے ٹینٹ، اسکول بیگز، کپڑے، کتابیں، چپل، بسکٹ، آٹے کے تیلے اور طالبات کے لیے اضافی کوکنگ آئل کین دیے جاتے ہیں۔ قبائلیوں کا کہنا ہے کہ اس امدادی پروگرام کو فاٹا کے دیگر علاقوں تک وسعت دینے کے ساتھ اس کی منصفانہ تقسیم کو بھی یقینی بنائے تاکہ کسی طالب علم کی حق تلفی نہ ہو۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کی تعداد بڑھ جانے سے فرنیچر اور اساتذہ کی کمی کا مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ قبائلی عوام کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان علاقوں میں اس طرح کے امدادی پروگرام جاری رکھنے سے نہ صرف طلباء اور طالبات کے محرومیوں کا ازالہ ہوگا بلکہ شرح خواندگی میں اضافہ بھی ہوگا۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ ناظرین، کوہاٹ شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر نہ صرف شہر کی خوبصورتی کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ موذی امراض پھیلانے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں منور اورکزئی کی رپورٹ۔ ٹی ایم اے کوہاٹ کی تمام مشینری ناکارہ ہونے کے باعث شہر میں گندگی کے ڈھیر ہر جگہ پڑے نظر آ رہے ہیں۔ ٹی ایم اے کوہاٹ کی ناکافی اور ناکارہ مشینری کے باعث کوہاٹ شہر سمیت 6 اربن یونین کونسلوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹی ایم اے کے ٹریکٹر پرانے ہو چکے ہیں اور مرمت پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے سڑک پر خراب کڑے نظر آتے ہیں۔ ناکارہ مشینری کے باعث اندرونی شہر کے بازاروں اور گلیوں میں پڑے گندگی کے ڈھیر فلتھ ڈپو کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں کونسل اجلاس کے دوران ممبران صفائی کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن اب آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہ رہا اور صفائی کا عملہ جب دل چاہے اور جہاں سے چاہے گندگی کی ڈھیر اٹھا لیتا ہے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔
منور اورکزئی، دنیا نیوز کوہٹ۔ یہ تھی سرحد کی دنیا سے کچھ رپورٹس۔ اب آپ کو لیے چلیں گے سرزمین پنجاب کی جانب، اور اجھ شریف سے ضیاء الحق زیارت مقدس قدم گاہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زائرین کے لیے سہولتوں کی عدم دستیابی کے بارے میں بتا رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اجھ شریف سے ضیاء الحق شہزاد، میں اس وقت موجود ہوں تاریخی زیارت گاہ قدم مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، جہاں دنیا بھر سے زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شیر خدا حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ جوش میں جب نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے تو ہر چیز لرز جاتی تھی۔ روایت کے مطابق جنگ حنین میں آپ کے بلند نعرہ تکبیر سے پگھل جانے والے پتھر پر آپ کے قدم مبارک کا نشان آج بھی اجھ شریف میں موجود ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت مدینہ منورہ سے جب اجھ شریف تشریف لائے تو باقی تبرکات کے ہمراہ قدم مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ لائے۔ چونکہ آپ درویش ولی تھے، یہ کرامت تھی کہ نشان قدم مبارک حضرت علی جو کہ ٹنوں وزنی پتھر کے اندر ہے کو آپ نے اپنی گودڑی میں ڈال کر کندھے پر لٹکائے ہزاروں میل سفر عبور کر کے اجھ شریف آئے۔ 21ویں صدی کے سائنسدانوں کے لیے یہ بات قابل سوچ ہے کہ انتہائی ٹیمپریچر پر نہ پگھلنے والا پتھر کیسے ولی کامل شیر خدا کے قدموں کے نیچے پانی پانی ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی زیارت گاہ ہے جہاں سینکڑوں ملکی و غیر ملکی زائرین حاضری دے کر زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام اس تاریخی ورثہ پر نہ تو زائرین کے ٹھہرنے کا کوئی انتظام ہے اور نہ ہی تاریخ سے استفادہ کرنے کے لیے کوئی لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ زائرین کے لیے پینے کے پانی کا بھی معقول انتظام نہیں۔ حکومت کی جانب سے اس مذہبی اور قومی ورثہ پر اس انداز سے توجہ نہیں دی گئی جس کا یہ حق رکھتا ہے۔ اس تاریخی زیارت گاہ پر زائرین کے لیے سہولیات کی عدم فراہمی انتہائی قابل افسوس ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت زائرین کو بہتر سہولیات فراہم کرے۔ کیمرہ مین اتشام ساحل کے ساتھ ضیاء الحق شہزاد، دنیا نیوز، اجھ شریف۔ لاہور میں برٹش کونسل کے زیر اہتمام الحمرہ آرٹ گیلری میں تخیلاتی آرٹ پر نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔ میں اس وقت موجود ہوں الحمرہ آرٹس کونسل میں، جہاں پر برٹش آرٹس کونسل نے پاکستان کے مختلف تعلیمی اداروں سے مل کر ایک تخلیقی نمائش کا اہتمام کیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی رشتے کو استوار کرنا ہے۔ اس نمائش کا مقصد پاکستان اور برطانیہ میں ثقافتی پروگراموں کے تبادلے کے ذریعے آرٹ کا فروغ اور ڈیزائننگ کی مہارت کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ثقافتی پروگراموں کے تبادلے کو نئے سلک روڈ کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت وسطی جنوبی ایشیا اور برطانیہ کے مابین تعلقات کو بہتر بنانا اور ثقافتی اور صنعتی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب لانا ہے، جو کہ تخلیقی اور فنی تعلیم کے طالب علموں کے لیے دلچسپی کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں پہلی نمائش کا اہتمام برطانیہ کی ٹیکسٹائل ڈیزائنر یمی آئسول کے تخلیقی کام سے کیا گیا۔ اس موقع پر یمی آئسول کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تخلیقی آرٹ کے حوالے سے طلبہ باصلاحیت ہیں۔ انہوں نے پاکستانی طالب علموں سے بہت سیکھا ہے، جس سے ان کے علم اور آرٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ سلک روڈ کے آغاز کے پہلے فیز میں برٹش کونسل کے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر مارٹن ڈیلٹری کا کہنا تھا کہ پاکستان ثقافت اور تاریخ کے حوالے سے بہت اہم ملک ہے۔ انہیں اپنی مہم کا آغاز پاکستان سے کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سلک روڈ کے دوسرے مرحلے میں پاکستانی ڈیزائنر برطانیہ میں اپنے تخلیقی کام کی نمائش کریں گے۔ شائقین کا کہنا ہے کہ اس نمائش کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ثقافتی رشتے قائم ہوں گے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ ضیاء الرحمان، دنیا نیوز، لاہور۔